بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاک یا علی شان شاہ مدد، حق حیدر، مست قلندر، مہدی مولا ہادی رہبر، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اہل بیت کے تمام دشمنوں پر لعنت بے شمار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب، آج میں بات کرنا چاہوں گا کلمہ طیبہ پر۔ اس کے لیے 1 منٹ کا میرا تھوڑا لیکچر اس بارے میں سنیے گا۔ تقریباً مسلمانوں کی 95% آبادی کلمہ طیبہ پڑھنے والے 95% لوگوں کو اور پڑھے لکھے لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے اپنا کلمہ طیبہ قرآن پاک میں سے کون سے سورے، کون سی آیت مبارکہ میں کلمہ طیبہ کے لفظ موجود ہیں، کہاں سے کلمہ طیبہ لیا جا رہا ہے، لیا گیا ہے، نہیں ہے پتہ۔ 95% آبادی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن میں کس جگہ، کس سورے، کس آیت نمبر میں کلمہ طیبہ کے لفظ موجود ہیں، وہاں سے کلمہ لیا جاتا ہے۔ اور اب تک کلمہ طیبہ پر جتنی بھی علماء شیعہ کی بنی ہوئی ویڈیوز ہیں، ان سب سے بہتر یہ ویڈیو میری نہ لگے، آپ مجھ پر لعنت کیجیے گا۔ اس طریقے سے الحمدللہ اس طریقے سے 5% لوگ ہی ثابت کر سکتے ہیں اپنا کلمہ پاک علی ولی اللہ قرآن پاک سے، باقی اکثریت کو پتہ نہیں۔ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں ماشاءاللہ کہ کلمہ طیبہ، الکلم الطیب، الکلم الطیب قرآن پاک میں کس جگہ ذکر ہے، کس سورے میں، کس آیت میں، کہاں سے لیا گیا۔ اس کے بعد ایک اور چیز میں ضرور سینڈ کروں گا، بتاؤں گا آپ کو کہ جو لوگ کلمہ طیبہ 2 جزو والا پڑھتے ہیں، ان کا کلمہ بمطابق قرآن نہیں ہے۔ کلمہ طیبہ ان کا سچا اور صحیح ہے جس کلمے میں 3 جزو ہیں، کم سے کم 3 جزو، 3 جملے۔ اس سے پہلے الکلم لفظ پر بھی بات کروں گا۔ الکلم عربی میں الکلم جمع کا صیغہ ہے۔ عربی میں 1 کو واحد، 2 کو تثنیہ اور 3 کو جمع کہتے ہیں۔ 3 سے اوپر کو جمع الجمع کہتے ہیں۔ جس مسلمان بھائی کا کلمہ 3 جزو والا ہے وہی بمطابق قرآن ہے، باقی جن کا کلمہ 2 جزو 2 جملوں والا ہے ان کا کلمہ بمطابق قرآن نہیں ہے۔ لفظ کلمت عربی میں کلمت واحد کا صیغہ ہے، کلمتین تثنیہ کا صیغہ ہے، اور الکلم یہ جمع کا صیغہ ہے جو کم سے کم 3 پر ہوتا ہے۔ عربی کی جمع اہل عرب سے پوچھیں، عربی گرامر جاننے والوں سے پوچھیں۔ اب جس مسلمان بھائی کا کلمہ پاک 3 جزو والا ہے، کم سے کم 3 جزو ہوں، 3 جملے ہوں، وہی بمطابق قرآن کلمہ طیبہ ہے۔ جس میں 2 جزو ہیں، 2 جملے ہیں، وہ بمطابق قرآن کلمہ طیبہ نہیں ہے۔ یہ میں چیلنج دیتا ہوں، اور جو بات میں اس ویڈیو میں بیان کروں، ایک بات کو غلط ثابت کرنے والے کے ہاتھ پر میں بیعت کروں گا، اس کو اپنا میں مرشد مانوں گا، اس کا مسلک فرقہ اپناؤں گا۔ آئیے اب چلتے ہیں قرآن پاک کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاطر آیت نمبر 10، سورۃ الفاطر، سورہ فاطر آیت نمبر 10، اس میں لکھا ہوا ہے من کان یرید العزت
فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ۔ یہاں تک میں نے بات کرنی ہے۔ اس کی معنی کیا ہے کہ جو شخص عزت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اللہ ہی کی ساری عزت ہے، اللہ ہی کے لیے ساری عزت ہے، اور تمام تر ستھرے طیب کلمات، تمام تر ستھرے یعنی طیب کلمات اسی کی طرف چڑھتے ہیں۔ یہاں محل موضوع میرے لفظ ہیں الکلم الطیب، ان پر بات کرنی ہے۔ یہاں الکلم جمع کا صیغہ ہے، الکلم جمع کا صیغہ ہے، واحد یا تثنیہ نہیں ہے۔ اور پورے قرآن میں الکلم الطیب اسی سورہ، اسی آیت سورہ فاطر آیت نمبر 10 میں لکھا ہوا ہے، اور کسی جگہ الکلم الطیب نہیں لکھا ہوا۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اس بات کو آئیے سمجھتے ہیں تھوڑی سی ڈیفینیشن کے ساتھ۔ کلمہ ہم جس کو اردو میں جملہ کہتے ہیں، عربی میں کلمہ تو اردو میں جملہ۔ جملہ کیا ہے اب دیکھتے ہیں۔ کلمہ طیب کا پہلا جملہ ہے لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق سوائے اللہ کے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، فل اسٹاپ۔ جملہ ایک ختم ہو گیا۔ دوسرا جملہ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دوسرا جملہ، دو جملے مکمل، تیسرا جملہ ابھی نہیں آیا۔ جس بھی مسلمان بھائی کا کلمہ پاک ان دو جزو والا ہے وہ بمطابق قرآن کلمہ طیب نہیں ہے۔ بمطابق قرآن کلمہ طیب میں کم سے کم 3 جملے ہونے چاہیے، ہونے ہیں اور لازم ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم الزام لگاتے ہیں شیعہ حضرات پر کہ انہوں نے کلمے کو بڑھا دیا، اضافہ کر دیا۔ اضافہ نہیں ہے یہ بمطابق قرآن تیسرا جملہ حق ہے۔ تیسرے جملے کے بغیر کلمہ طیبہ ہے ہی نہیں۔ کلمہ طیبہ الکلم الطیب 3 جملوں والا، 3 گواہیوں والا کلمہ طیب ہے، 2 گواہیوں والا کلمہ طیب نہیں ہے۔ اب ہمیں تیسرا جزو علی ولی اللہ ہم نے رسول اللہ سے لے کر قرآن سے لے کر اس میں شمار کیا ہے۔ آپ کو بھی اگر اپنا کلمہ طیب بنانا ہے، ثابت کرنا ہے نا، تو تیسرا جزو، تیسرا جملہ ضرور بولنا ہے۔ اس کے بغیر آپ کا کلمہ طیبہ ہے ہی نہیں۔ پوری دنیا کو چیلنج ہے اس پر، عربی گرامر دانوں کو چیلنج ہے اس پر۔ اور اس میں تیسری گواہی کیسے آئی، کہاں سے آئی، تیسرا جملہ ہم نے کہاں سے لیا، اب ہم نے وہ ثابت کرنا ہے۔ وہ سورہ نساء آیت نمبر 59، اطیعوا اللہ و اطیعوا رسول و اولی الامر منکم، میری اگلی ویڈیو کلمہ شہادت والی میں بھی میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ اللہ پاک نے اس آیت مبارکہ سورہ نساء آیت نمبر 59 میں کیوں اللہ نے اپنی اطاعت کے لیے اطیعو کا لفظ الگ استعمال فرمایا اور رسول اللہ اور اولی الامر کی اطاعت کے لیے ایک ہی بار لفظ، اور ایک ہی لفظ میں دونوں کی گواہی کو رکھا کہ اطیعوا رسول و اولی الامر منکم۔ یہاں اطیعوا رسول و اطیعوا اولی الامر منکم ہوتا
تو پھر اولو الامر کی گواہی رسول اللہ کی گواہی کے ساتھ لازم ملزوم نہیں رہی۔ لیکن ایک لفظ استعمال کر کے اللہ پاک نے رسول اللہ کی رسالت کی گواہی کے ساتھ اولو الامر کی ولایت کی گواہی کو بھی لازم ملزوم رکھا ہے۔ اللہ نے اپنے لیے اطیعوا لفظ الگ استعمال فرمایا کیونکہ اللہ کی اطاعت میں سجدہ لازم ہے۔ جس نے اللہ کو سجدہ نہ کیا اس نے اللہ کی اطاعت نہ کی۔ ولایت اولو الامر کی گواہی رسول اللہ کی رسالت کی گواہی کے ساتھ لازم ملزوم ہے، یہ ہم نے قرآنی آیت سے ثابت کیا۔ اب علی کو ولی ثابت کر رہے ہیں۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 55، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اس آیت میں حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والے کو اللہ پاک نے ولی فرمایا ہے، اور ویسا ہی ولی جیسا اللہ ولی و جیسا رسول اللہ ولی اور ویسے ہی اولی الامر بھی ولی۔ یہاں ولایت میں برابر درجہ ہے، حکومت کے حساب سے ایک جیسے ہیں، اللہ بھی رسول بھی اور اولی الامر بھی۔ یہ اور بات ہے کہ اولی الامر کی معنی مسلمان بھائی صاحبان حکومت کرتے ہیں، اس پر ابھی میں نے بحث نہیں کرنی۔ ابھی میں نے لازم ملزوم ثابت کرنا ہے ولایت علی کو، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب میں کتابوں سے حوالہ دینا چاہوں گا۔ عتبہ بن عامر جہنی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم روایت کرتے ہیں کہ ہم نے جناب رسول خدا سے اس قول پر بیعت کی ہے کہ سوائے اللہ کے وحدہ لا شریک کے سوائے اللہ وحدہ لا شریک کے کوئی معبود نہیں، اور محمد اس کے نبی اور رسول اور عبد ہیں۔ محمد اس کے رسول اور عبد ہیں، اور علی ان کے وصی ہیں۔ یہ روایت کس نے کی ہے؟ روایت ہے مشہور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابی عتبہ بن عامر جہنی روایت کرنے والے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت ان الفاظ میں کی کہ اللہ کے سوا کوئی وحدہ لا شریک نہیں، محمد اللہ کے رسول اور عبد ہیں، اور علی ان کے وصی ہیں۔ آگے کیا فرماتے ہیں جناب حضرت عتبہ بن عامر؟ فرماتے ہیں کہ اگر ہم نے ان تین شہادتوں میں سے ایک کو بھی ترک کیا تو کفر کیا، ایک کو بھی ترک کیا تو کفر کیا۔ ان تین شہادتوں میں سے تین گواہیاں، اللہ کی توحید کی گواہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی، اور مولا علی کی ولایت کی گواہی۔ کتاب ینابیع المودت طبع اول، کتاب ینابیع المودت سلیمان قندوزی کی، صفحہ نمبر 248 پر یہ جناب عتبہ بن عامر جہنی کی روایت کتب اہل سنت سے ثابت شدہ ہے۔ اور اس سے آگے ایک اور گواہی، حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے میری ولایت کا اقرار نہ کیا اس کو نبوت محمدیہ کا اقرار کوئی نفع نہیں دے گا۔ آگاہ ہو جاؤ کہ یہ دونوں شہادتیں رسالت و ولایت
لازم و ملزوم ہے۔ یہ بھی مسلمان بھائیوں کی کتاب مقدمہ مشکات الانوار و مرات الاسرار، کتاب کا نام ہے مقدمہ مشکات الانوار و مرات الاسرار، صفحہ نمبر 17 پر قرآنی 2 آیات 2 کتابوں کے حوالہ جات ہم نے پیش کیے۔ اب اگر کوئی یہ نہیں مانتا کہ سورہ مائدہ آیت نمبر 55 میں ولی حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والے ولی مولا علی نہیں ہیں، ان کے لیے مسلمانوں کی چند کتب سے حوالہ جات پیش کروں گا۔ کتب اہل سنت سے حوالہ جات: تفسیر جامع البیان، تفسیر جامع البیان ابن جریر طبری، مطبوعہ دار المعارف مصر، جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 425 426۔ دوسرا حوالہ ہے تفسیر حافظ ابن کثیر و مشکی، مطبوعہ مصر، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 329۔ تیسرا حوالہ ہے تفسیر خازن، مطبوعہ مصر، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 506۔ چوتھا حوالہ ہے تفسیر در منصور جلال الدین سیوطی، مطبوعہ مصر۔ پانچواں حوالہ ہے تفسیر حسینی فارسی، تفسیر حسینی فارسی میں لکھی ہوئی ہے، مطبوعہ نول کشور لکھنؤ یا نول کشور لکھنؤ، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 150 اور 151، 150 اور 151۔ ایک اور حوالہ بھی سن لیں، تفسیر قادری، مکتبہ مصطفائی، کشمیری بازار، لاہور، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 245۔ آخری حوالہ منتخب کنز الامال بر حاشیہ مسند احمد بن حنبل، مطبوعہ مصر، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 38۔ اب آپ میری اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں اور نوٹ کریں حوالہ جات، آیات، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر صحابی رسول نے کلمہ علی ولی اللہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہوئے ہیں۔ ہر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر صحابی اسلام میں داخل ہوئے ہیں کلمہ علی ولی اللہ پڑھ کر۔ کتاب جنابی المودت سے عتبہ بن عامر کی میں نے حدیث آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ میرے خیال میں میری ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، یہاں پر اس کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں نے پہلے سورہ فاطر کی آیت نمبر 10 رکھی، پھر سورہ نساء کی آیت نمبر 59 رکھی، پھر سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 رکھی، 2 کتب کے حوالہ جات، 6 کتب کے حوالہ جات سنیوں سے، بھائیوں سے، ہمارے بھائی ہیں وہ بھی، اگر کسی نے کہیں پر غلط پڑھا ہے تو خود ریسرچ کریں، اور خاص چیز نوٹ کریں کہ کلمہ طیبہ بمطابق قرآن صحیح کلمہ اس کا ہے جس کے کلمہ پاک میں 3 جزو ہیں، 3 جملے ہیں، 3 گواہیاں ہیں۔ اب تک کلمہ طیبہ پر یہ میری پہلی قسط ہے، پہلا سبق ہے۔ دوسرا سبق میں کچھ دن کے بعد اشاعت کروں گا۔ میری اس چھوٹی سی کاوش کو آپ کو اگر قبول آئی ہو، پسند آئی ہو، تو میرے یوٹیوب چینل کلندری نیٹ کو انگلش میں، چھوٹی انگلش میں لکھیں گے آپ، چھوٹی ABC میں کلندری نیٹ، وہاں پر جائیں۔ اس قسم کے کافی مسائل کا حل آپ کو میری ویڈیو میں سادہ زبان، سادہ انداز، سادہ شخص سے آپ کو ملے گی۔ آپ اس کو سنیں، دوسروں کو بھی سنائیں، خود اپنا ایمان تازہ کریں، اپنے ایمان کو بچائیں۔ اور میری ایک گزارش ہے، میں ایک غریب مسکین معذور بندہ ہوں، میرا الٹا ہاتھ معذور ہے، میری مدد کریں اس ذریعے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، خود بھی دوسروں سے بھی کروائیں، لائک کریں، شیئر کریں، فالو کریں اور آل پر کلک کریں تاکہ بیل آئیکن پر
تاکہ ہر میری نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے، اس کا نوٹیفیکیشن۔ میں کوئی لیسن تیاری کر کے نہیں آتا، بس جو مالکان نے ذہن میں ڈال دیا ہے اسی چیز کی نشر و اشاعت کرنا میں اپنا فریضہ سمجھتا ہوں۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، اللہ پاک کی شاؤں میں رہیں، خوش رہیں، اپنے بچوں کا، اپنے والدین کا، اپنے وطن پاکستان کا اور اپنے دین اسلام کا خاص خیال رکھیں، سب کا خیال رکھیں، کسی بھی جاندار کو ایذا نہ دیں تو ہی آپ کا ایمان صحیح رہے گا۔ مولا سب کو سلامت رکھے، والسلام۔ اللہ نگہدار، اللہ نگہبان، اللہ وارث۔